أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ضرب لکم مثلا
اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مثال دی ہے من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کی، تمہاری اپنی ذات کی. یہ بتاؤ هل لکم، کیا تمہارے لیے اتنی ہمت ہوتی ہے مما ملکت ایمانکم، کہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک بنتے ہیں، یعنی غلام باندیاں، من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تم ان کو اپنا شریک بنا لو اس مال میں جو مال ہم نے تم کو دیا ہے. تم اتنا نہیں کر سکتے کہ اگر اپنے غلام اپنا باندی ہے کہ تم کہو چلو آدھا آپ کا آدھا میرا. تم ایسا تو کبھی نہیں کرتے. تو جب تم ایسا نہیں کرتے فانتم فیہ سواء، اور تم ان کو اپنے برابر سمجھ لو، تخافونہم کخیفتکم، تم ان سے ڈرتے ہو جیسا کہ اپنی ذات سے ڈرتے ہو کہ سارا کھا جائیں گے، لٹ جائیں گے، میری متحدی کیسے کریں گے. اور میں کہ احمقو، جیسے تم اپنے ان متحدوں کو کبھی اپنے مال کے اندر شریک نہیں کر سکتے، تو ان بتوں کو بھلا کیسے اللہ کے شریک بناتے ہو؟ کیسے کہتے ہو کہ یہ بھی آسمان بنانے کے، زمین بنانے پر قادر ہے، اور ان مورتیوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہو، ان کو جا کے پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، اپنی مرادیں اپنی تمنائیں ان سے مانگتے ہو. جب تم اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، تمہارے میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، اتنا بڑا پن نہیں ہوتا، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو، تو کیا ذرا تمہیں اتنا خیال نہیں آتا، تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ جس اللہ نے اتنا کچھ بنایا ہے وہ تنے تنہا سب کا رب ہے، بھلا وہ کیسے اپنے مد مقابل دنیا میں اپنی طاقت والی دنیا میں چھوڑ سکتا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. آگے فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اتبع، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے. یہ ان کی خواہشات ہی ہیں جو ان کو جہاں چاہتی ہیں لے جاتی ہیں، جو دل میں بات رہی وہیں تک چلے گئے. کسی کو معبود بنا لیا، کسی کو نبی بنا لیا، کسی کو بڑا بنا لیا، کسی کو کچھ بنا لیا. تو ان کی خواہشاتیں ان کو لے کے گھوم رہی ہیں. ان کی خواہشاتیں ان کا دین بدل دیتی ہیں، ان کی باتیں بدل دیتی ہیں، ان کا ایمان بدل دیتی ہیں. بغیر علم، حالانکہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے کہ جب ان سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، تم ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو، انہی کو پوچھ رہے ہو. اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بغیر علم، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے. بس یہ فلاں کر رہا تھا تو ہم بھی کر رہے ہیں، فلاں کو ایسا کرتے دیکھا تو ہم بھی کر رہے ہیں. ارے لوگوں، فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، کون ہے جو گمراہ کر دے؟ من اضل اللہ، فرمایا کہ کون اس کو ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے. اگر اللہ ہی راستہ پھیر دے، اللہ ہی دماغ کی نالیاں بدل دے، اللہ ہی دل کا راستہ بدل دے، تو بھلا کون ہے جو انسان کے دل میں ہدایت کو ڈالے گا، اور کون ہے جو سمجھ بوجھ کی طرف لے کر آئے گا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. نہ دنیا، نہ ملا مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ دنیا میں اللہ کو مانا اور نہ ان کو مانا، انہی کے پیچھے چلتے رہے. آگے جا کے پتا چلا کہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو جا کے کسی گڑھے میں جا کے گر رہا ہے، وہ تو راستہ ہی آگے جا کے بند ہو گیا. لو جی میں تو چل رہا تھا کہ اگلا گاڑی والا چل رہا تھا، شاید وہ صحیح چل رہا ہو، وہ بھی گاڑی میں گڑھے میں گر گیا، میں بھی جا کے گر گیا. تو فرمایا کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کون ہے ان کی مدد کرنے والا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، آپ اپنا چہرہ مبارک دین کے لیے یعنی قائم کر دیجئے، دین کے لیے، دین کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بالکل یکسو کر لیجئے. آپ ان کے سامنے دین والا بن کے دکھائیے. یہ نہیں بننا چاہتے، یہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، باقی دین کے معاملات نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں. آپ کا کام ہے کہ جس کام کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ وہ کام پورا کرو. مطلب یہاں پر آنے کی ذمہ داری ہے تو آپ کا کام ہے یہاں پر آ کے کام میں لگو، اس میں نفع ہے نقصان ہے جو بھی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سب دینوں کو چھوڑ کر، سب سے یکسو ہو کر اس دین کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں جو دین اللہ نے آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا. اور وہ دین اسلام ہے کہ جو دین اللہ نے دے کر بھیجا ہے بس آپ اسی پہ قائم رہیں.
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کی فطرت بنائی کہ یہ دین اسلام تمہاری فطرت ہے. فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باہر کا ماحول یا تو اس کو یہودی بنا دے گا یا عیسائی بنا دے گا. اللہ نے جب سے مسلمان بنایا ہے، لا الہ الا اللہ بنایا ہے، یہ متوسط فطرت ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گی. نہ کبھی دائیں گرے گا نہ کبھی بائیں گرے گا، متوسط راستے پہ چلے گا اور وہ راستہ سیدھا جنت والا ہے. ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، دین اسلام مضبوط دین ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس دین کو نہیں جانتے. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ، اے لوگوں اس دین کی طرف رجوع کرو، رجوع کرنے والوں میں سے بن جاؤ. وَاتَّقُوهُ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ سے ڈر کر نماز پڑھو جب نماز والا بلائے. منادی آواز دے دے، مؤذن آواز دے دے تو جا کے مسجد میں کھڑے ہو جاؤ. مسجد میں نہیں جا سکے تو اپنی جگہ پہ اب نماز ادا کر لو، نماز کو نہ چھوڑو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والے جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح مشرک نہ ہو جاؤ. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میاں اللہ شرک تو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سکتا اللہ معاف کر دیں. اللہ پردہ ڈال دیں معاف کر دیں، زنا کرا معاف کر دیں، شراب پی اللہ معاف کر دیں، اللہ باقی گناہ بھی معاف کر دیں گے. ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا، کسی اور کو شریک بنانا، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا. من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا. حضرت ابراہیم کی ملت کو چھوڑ کر باقی دینوں کی طرف چلے گئے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہ بن گئے. شیعہ کا معنی گروہ بن گئے، مختلف جماعتوں کی صورت میں ہو گئے. کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا، کوئی یہودی کہہ رہا، کوئی مجوسی کہہ رہا، کوئی بت پرست کہہ رہا، کوئی کس والا کہہ رہا، کوئی کس والا کہہ رہا. اس لیے فرمایا حضور کہہ رہے کہ پہلی امتوں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ تھے، وہ دین مستقیم ہے، اس پر چلنے والے اور ان کی ماننے والے قیامت تک اپنا دین بچانے والے وہ جنت میں جائیں گے. باقی دین کے اندر جو افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، جنہوں نے کہا 5 نمازیں نہیں پڑھنی، ہم نے تو 3 پڑھنی ہے، جنہوں نے کہا جی زور جو ہے وہ فجر سے پہلے پڑھنی ہے، اثر لو جی اثر اس وقت کیوں رکھی ہے، ہم پہلے پڑھ لیں گے. تو میاں جب اللہ نے جو دین بنایا ہے اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت کون سا دین ہے. جو زکوٰۃ نہ چھوڑے وہ فرقے میں داخل ہے، زکوٰۃ چھوڑ دے فرقے میں داخل، حج کو نہیں مانے وہ فرقے میں داخل، صحابہ سے بغض و عداوت رکھے وہ فرقے میں داخل، جو صحابہ کے اجماع کا منکر ہو وہ فرقے میں داخل، جو دین کے اندر قرآن کے اندر تعریف کا قائل ہو وہ فرقے کے اندر داخل. کہ جو یہ کہہ دی قرآن تو یہ ہے ہی نہیں، اصل قرآن تو کوئی اور تھا، معاذ اللہ اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، فلاں پارے کے اندر تو فلاں کی رسالت تھی، فلاں کا بیان تھا، وہ سارا کا سارا تبدیل کر دیا گیا، فلاں جو ہے وہ ختم ہو گئے، باقی اتنے رہ گئے، پہلے تو کتنے اور تھے. فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ فرقے میں داخل ہے. جو اپنی نماز پڑھ رہا، زکوٰۃ پوری کر رہا، حج ادا کر رہا، اللہ کے احکامات پورے کر رہا، روزے رکھ رہا، اخلاق کے مطابق زندگی گزار رہا، جیسا کہ ماشاءاللہ مسلمان سارے کرتے ہیں، یہ ایک ہی فرقہ ہے جو سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. گناہگار ضرور ہے، ضروری نہیں ہے کہ لو جی ہم نے تو بریلویوں اور دیوبندیوں کو آپس میں جسے کہتے ہیں وہابیوں کو بھی ہم نے فرقہ بنا دیا. یہ فرقے نہیں ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے جو دین میں یا تو کسی جزوی کا منکر ہو یا کسی کلی کا منکر ہو. وہ کہا جی پورا دین میں نہیں مانتا، یا دین مانتا ہوں اس طرح کا نہیں مانتا جس طریقے سے دین بتایا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو مثالیں کر کے بتائی ہیں، نماز مانتا ہے لیکن نماز پوری نہیں مانتا.
یہ نماز مانتا ہے، نماز کے ٹائم تبدیل کر کے مانتا ہے، زکوٰۃ مانتا ہے لیکن طریقہ اور کہتا ہے، روزہ مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ رمضان کیوں ہے، رمضان کا مہینہ اور بھی تبدیل کر سکتے ہیں، رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، حج کرنا مانتا ہے لیکن بیت اللہ میں جانا نہیں مانتا، کسی اور جگہ جا کے جانا مانتا ہے. تو وہ ساری چیزیں فرقوں کے اندر آئیں گی. نماز میں رفع یدین کرنا کسی نے کر لیا تو بھی ہو گئی، نہیں کیا تو بھی ہو گئی. کسی نے ولضالین پڑھا ولضالین پڑھا، اس کی بھی ہو گئی اس کی بھی ہوگی، مخرج کا فرق ہے. کسی نے اونچی آواز میں آمین کہہ دیا، کسی نے پست آواز میں کہہ دیا، اس کی بھی نماز ہو گئی اس کی بھی ہو گئی. کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے کسی نے ناک پہ باندھ لیے، دونوں کی نماز ہو گئی. یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے وہ ہیں جو میں نے بتایا ہے، یا تو دین کا کلی منکر یا دین کے کچھ اجزاء کا منکر ہو کہ فلاں چیز کو میں نہیں مانتا. تو یہ وہ فرقے ہیں جو حضور نے بتایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے ساتھ ہے. دین میں تبدیلی نہ کریں، دین میں بدعت نہ پیدا کریں، بدعات کی طرف نہ چلیں، کیونکہ اگر آپ نے دین کا حصہ بنا دیا تو سمجھیں کہ آپ نے دین کے اندر زیادتی کر دی. ایک چیز کو لازم قرار دے دینا کہ یہ بھی دین کے اندر لازم ہے، جبکہ نہ صحابہ سے منقول نہ تابعین سے منقول، کسی سے منقول نہیں ہے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، مختلف گروہ بن گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اپنے پاس جو موجودہ چیزیں ہیں انہی پر خوش ہے. اسی کو دین بنا کے بیٹھی ہے، دین سمجھ کے بیٹھی ہے، نہ دوسرے کے پاس جانا چاہتی ہے نہ دوسرے کے بات سننا چاہتی ہے، اگرچہ دوسرے کے بات صحیح کیوں نہ ہو. لو جی ساڈا پیر صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے. میاں ٹھیک ہے آپ کا پیر بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن دوسرے کو اگر اللہ کی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سننے میں کوئی مذاکرہ تو نہیں ہے. اگر وہ نماز کی بات بتا رہا، حج کی بات بتا رہا، باقی چیزیں معاملات، اگر آپ کو دین اپنے روزمرہ میں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو دین تو فرمایا کہ ہر ایک سے سیکھو، کہ جو آپ کو دین سکھانے والا ہے ہر ایک سے سیکھو. اللہ کی بات جہاں ملتی ہے اس کے پاس جاؤ، اللہ کی بات وہاں سے جا کے سیکھو. اور آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو بلاتے ہیں، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً، جب وہ تکلیف نکل کر کوئی رحمت ان کے پاس آتی ہے، رحمت ان کو چھوتی ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو اچانک انہی میں سے ایک جماعت اللہ کا شرک کرنے والی بن جاتی ہے. خوشحال تھے، کبھی اللہ کو نہیں مانا، حضور دین لے کر آئے، حضور کو نہیں مان رہے، حضور کی شریعت کو نہیں مان رہے، اتنا ستایا، ستانے کی انتہا کر دی. حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اللہ ان پر ایسے حالات بھیج جیسے آپ نے حضرت یوسف کے زمانے میں بھیجے تھے. روایات میں آتا ہے کہ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں قید آیا، ہر چیز ختم ہو گئی، لوگوں نے مردار کھانا شروع کر دیے، جانوروں کی کھالیں کھا جاتے تھے، ہر چیز کھا گئے، بچے بل بلاتے رہے. ابو سفیان حضور کے پاس آیا کہ یا محمد ھذا قومک، یہ آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ ہمیں رحم دلی کا حکم کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم کرتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا دو گے ہمارا کام بن جائے گا، آپ اللہ سے دعا کر دو، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، حضور تو بڑے دل کے مالک تھے. اللہ نے فراوانی کر دی، بارشیں آ گئی، سارا قید ختم ہو گیا. جب سارے حالات بہتر ہو گئے دوبارہ نئے سرے سے چیزیں ملنے شروع ہو گئی. کیڑا دین، کیڑا اسلام، کون سے دین پہ چلے، کون سا اسلام؟ تو فوری طور پر راستہ بدل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح دشمنی کے اندر آ گئے جیسا کہ پہلے دشمنی کیا کرتے تھے. اللہ وہی فرما رہے ہیں اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اچانک انہی میں سے ایک جماعت شرک کرنے لگ جاتی ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کریں ان چیزوں کو جو چیزیں ہم نے دی ہیں. فَتَمَتَّعُوا، تو لہٰذا نفع اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے. آگے اللہ فرما رہے ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے،
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، وہ اس دلیل کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ان معبودوں کو سامنے رکھ کر جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ فرمایا کوئی دلیل نہیں، بلا وجہ لوگوں کو، چیزوں کو معبود بنا کر اللہ کے سامنے پھرتے ہیں، اور جب لوگوں کو رحمت آتی ہے، رحمت ان کے پاس چھوتی ہے، فَرِحُوا بِهَا، اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی ان کے پاس آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ان نافرمانیوں کے بدلے میں جو نافرمانیاں انہوں نے آگے بھیجی ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، اچانک اس برائی کے آنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک اللہ ہی روزی کو پھیلاتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، کم کر دیتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اے نبی جی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے، مسکینوں کو دیجئے، مسافروں کو دیجئے، ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، فرمایا کہ جو چیزیں تم سود بنا کر دوسروں کو دیتے ہو، لِيَرْبُوَا، تاکہ وہ زیادتی کر دیں لوگوں کے مالوں میں، تاکہ تمہارے مال زیادہ ہو جائیں سود کی وجہ سے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نظروں میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِيفُونَ، اللہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے، اللہ صدقے کی وجہ سے تمہارے مالوں کو 2 گنا کر دیں گے۔ سود کی وجہ سے مال کبھی زیادہ نہیں ہوتا، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، لیکن چند دنوں کے اندر بے برکتی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا کوئی ہے تمہارا وہ شریک جو ایسا کر سکے اللہ کے علاوہ، کوئی چیز ایسی بنا سکے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے؟ سبحانہ، اللہ پاک ہیں، اللہ بلند ہیں، اما یشرکون، ان سب چیزوں سے جن کو شریک بناتے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستو، یہ مختصر کلام ایک سبق آموز، ایک نصیحت آموز ہر ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے چھپایا ہے۔ جب انسان اس کو دل لگا کے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر خیریں بھی سامنے آتی ہیں، اللہ کی بات سنتے، اللہ کی بات سمجھ بھی آتی ہے، اور اللہ کی بات سن کر عمل کرنے کا بھی انسان کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔